روزہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر اور روزہ یہ آپس میں مترادف ہیں. میں نے ابتدا میں عرض کیا صبر کا لغوی مطلب اپنے آپ کو روکنا ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کا مطلب بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. روزے میں انسان کیا کرتا ہے؟ سارا دن حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے. حلال کھانا ہے اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، حلال پینا ہے اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، حلال ازدواجی تعلقات ہیں اس سے اپنے آپ کو روک رہا ہے. تو صوم میں بھی بعینہ وہی مفہوم پایا جاتا ہے جو صبر میں پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے. رمضان کے بارے میں دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. ایک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے. دوسرے جملے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی پڑتی ہے. تو یہ مہینہ اپنے آپ پر قابو پانا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کو سیکھنے کا مہینہ ہے. اور اسی طریقے سے گناہوں سے رکنا، اپنے نفس کو عبادات پر مجبور کرنا، یہی یہ مہینہ انسان کو سکھاتا ہے. یہاں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تربیت کے اس مرحلے سے اپنے آپ کو گزارتے نہیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے. مقصود یہی ہے کہ انسان اس مہینے میں اپنے نفس پر ایسا قابو پانا حاصل کرے کہ پھر وہ گناہوں کے بھی قریب نہ جائے اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو عبادات پر کاربند رہنا سکھا دے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ پہلے عشرے میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، شوق ہوتا ہے. شوق ہمیشہ نیچے آتا ہے، انسان کی فطرت ہے. ابتدا میں شوق ہوتا ہے، آہستہ آہستہ شوق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں بندہ مومن کا امتحان ہے. جب آپ کا شوق ہے اور شوق نے آپ کو کھڑا کیا ہے تو وہاں اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا جو انسان کا حظ ہے، یعنی اس کی جو لذت ہے، وہ بھی کار فرما ہوتی ہے. حقیقی عبادت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی طبیعت میں نشاط نہ ہو، دل نہ کر رہا ہو، اور اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں. یہی بندہ مومن کا حقیقی امتحان ہوتا ہے. اور یہی ہم نے رمضان میں سیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرے کہ جو بھی ہو لیکن رات کو قیام اللیل میں بہر صورت شریک ہونا ہے، چاہے جماعت کے ساتھ ہو یا گھر میں اپنے طور پر ہو.